بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ اندازہ 2013 کی بات ہے۔ میں قدیم تسبیح خانہ میں موجود تھا۔ درس ختم ہوا تو مجالس مجذوبی کی نشست شروع ہوئی، جس کے اندر لوگ اپنے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں۔ اس محفل کی ترتیب یہ تھی کہ درس مکمل ہونے کے بعد حضرت کے محبین اور مریدین کسی روحانی وظیفے اور کسی جسمانی ٹوٹکے کا فائدہ بتاتے، جس سے مخلوق خدا کو بہت نفع ہوتا۔ اور آج بھی یہ سلسلہ تسبیح خانہ لاہور میں ہر جمعرات کو درس کے بعد چل رہا ہے۔ خیر، میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ مجلس میں لوگ اپنے اپنے تجربات، مشاہدات، واقعات بتا رہے تھے کہ اسی اثناء میں میرے پیچھے بیٹھے ایک صاحب نے مجھ سے مائک لیا اور بولنا شروع کیا۔ وہ صاحب بتانے لگے کہ میرا تعلق نادرہ ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ مجھے روحانیت میں خاص دلچسپی ہے، لیکن موجودہ دور پرفتن دور ہے۔ میں کسی اللہ والے کی کھوج میں تھا، لیکن کیسے پتہ چلے کہ کون اصل اللہ والا ہے، کس نے روپ دھارا ہوا ہے؟ عقیدے کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں تیرے کون سے دوست یا ولی اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں اور اپنی اصلاح کرواؤں۔ درود شریف کا سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاہور چلا جا، وہاں ہمارا ایک غلام رہتا ہے جس کا نام حکیم محمد طارق ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ اس کا سلسلہ مضبوط اور مستند ہے اور وہ ہمارے سچے غلاموں میں سے ہے۔ تو اس لیے آج بحکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے جو میں نے خود دیکھا اور سنا، اور اس کی ریکارڈنگ ابھی بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیٹ پر موجود ہوگی۔ جو ابکری کی ویب سائٹ ہے یا ابکری کا جو چینل ہے وہاں پر یہ ریکارڈنگ موجود ہوگی، یہ الفاظ موجود ہوں گے۔ مجھے اب سن کنفرم نہیں ہے کہ 2013 تھا یا 2014 تھا۔ بہرحال ان صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل درود شریف کا تحفہ پیش کرتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی رہنمائی فرمائی اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کو فیض کہاں سے ملے گا، اور ہمارا سچا غلام حکیم محمد طارق محمود چوغتائی مجلہ لاہور کے اندر جو خدمات پیش کر رہا ہے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ اور وہاں پر اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اللہ والوں کے ساتھ جوڑے رکھے، یقین کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے اللہ والے ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی معرفت، شریعت، طریقت کی محبت منتقل بھی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے بھی ہیں، ہمیں آداب بھی بتاتے ہیں۔ تو اس راہ کے اندر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر علماء کی رہنمائی میں ہمیں چلنا چاہیے، اور طریقت کے اندر ہمیں اللہ والوں کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ شریعت ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر ہم نے کاربند رہنا ہے۔ اور طریقت کہتے ہیں اس نظام کو خوبصورت انداز میں قبول کرتے ہوئے بہترین انداز میں اس پر عمل کرنا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یعنی خوبصورت انداز میں شریعت پر عمل کرنا طریقت کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ باطن کا عالم ہوتے ہیں، اور یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ شریعت ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں قانون بتاتے ہیں، ہمیں راہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہاں کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کس موقع پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، قرآن کے احکامات کیا ہیں، تو ان کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کو عمل کو، اس طریقے کو، شریعت کے اس قانون کو خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں، سر جھکا کر کرتے ہیں، اور بہت ہی عشق میں ڈوب کر کرتے ہیں، تو اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اللہ والے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اللہ والوں سے رہنمائی لینی چاہیے، علماء کرام سے بھی پوچھ کر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی راہوں کا طالب بنائے اور صراط مستقیم پر مستقل چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود شریف کی محبت، درود شریف کی تبلیغ، درود شریف کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔